دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں، میں ہوں ڈاکٹر اصغر مظہر، آپ کو فلک ٹی وی سے ڈاکٹر اصغر مظہر کی طرف سے السلام علیکم۔ اچھا جی، جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں میرے چینل پر، نئے چھوٹے بڑے بہن بھائی، تو وہ ان کو اگر میری شکل پسند نہیں آئی تو تھوڑی سی بات سن لیں، پھر شوق سے چلے جائیں۔ اچھا جی، میں موٹیویٹ کرتا ہوں، موٹیویٹ ہوتا ہوں دنیا کی اس عظیم ترین ہستی، عظیم ترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو اور ان کے حکموں کو کوٹ کرتا ہوں، خود کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی، کیونکہ ان کی باتیں ہی ایسی ہیں جن کو آج دنیا کے نان مسلم بھائیوں نے فالو کیا، کامیاب ہوئے۔ کاش کہ وہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رسپیکٹ ان کی کرتے ہیں، اتھاہ گہرائیوں سے مان لیں تو ان پر کوئی احسان نہیں، نہ اسلام پر احسان ہے، ان کا خود کے اوپر ایک احسان ہے۔ اچھا جی، آج لیکن افسوس کے ساتھ بس میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہم مسلمان ان کے حکموں کو، ان کی باتوں کو پڑھتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے، دیکھتے ہی نہیں، ٹائم نہیں نکالتے۔ دیکھیے جی، انہوں نے ایک چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی عادت ہمیں بتائی ہے، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ وہ عادت اگر آپ اور میں اپنا لیں، کوشش کریں، کوشش آج سے شروع کر دیں تو جناب ہمارے اسی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حق ہے اس شخص کا، اللہ تعالیٰ کے اوپر حق ہے کہ وہ اس شخص کو، اس مرد اور عورت کو جہنم سے آزاد کر دے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، یہ جملہ، یہ خوشخبری، یہ چیز کتنی بڑی کامیابی ہے، چونکہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مر جانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، تو اصل کامیابی جنت کا مل جانا ہے۔ تو ایک صرف عادت سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ، چونکہ اصل میں یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے چاہتا ہے کہ میرے یہ انسان، میرے یہ بندے بندیاں جہنم سے کسی نہ کسی طرح ہی بچ جائیں، اور آپ اور میں جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پیارے نبی نے بتائی ہیں جس کی وجہ سے جنت کا رستہ آسان ہو جاتا ہے، تو ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ تو یہ ایک ایسی عادت ہے، اگر میں اور آپ اپنا لیں تو دنیا میں بھی اس کے بڑے ثمرات ہیں، دنیا میں محبتیں اور بڑی قربت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس شخص کی ہر بندہ تعریف کرتا ہے۔ یہ صرف ایک عادت اپنانے سے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ کیا جی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے کسی بھائی یا بہن کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کے سامنے کوئی تیسرا بندہ اس کی غیبت کرے تو وہ نہ ہونے دے۔ دیکھیں جی، یعنی میرے سامنے میرے ایک بھائی نے میری دوسری بہن کا، میں مثال دے رہا ہوں، کوئی غیبت کی کہ وہ تو ہے ہی ایسی، یہ اس نے یہ کام کیا، یا اس کی یہ عادت اچھی نہیں، اور وہ اس کی عادت واقعی اچھی نہ ہو، اس میں وہ عیب موجود ہو، یہ نہیں کہ وہ کہے جی وہ تو میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، یعنی وہ بری عادت اس میں موجود ہو، لیکن اس کے سامنے نہیں، کسی تیسرے تھرڈ پرسن کے سامنے اگر کوئی کہے، کسی کے بارے میں غیبت کرے، یہ میں غیبت کی تعریف آپ کو بتا رہا ہوں، بری عادت، کوئی اس کا عیب بیان کر دے جو اس میں موجود ہو، اگر موجود نہیں پھر تو وہ بہتان ہوگا نا۔ اچھا، وہ عیب بیان کر دے، لیکن اگر سننے والا، آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے، یہی عادت اپنانی ہے کہ سننے والا جس کے سامنے کرے غلطی، وہ اس کے سامنے بیٹھا تو وہ نہ ہونے، وہ کہہ کہ جی نہیں، یہاں سٹاپ، آپ یہ بات نہ کریں۔ ہم میں اور آپ میں بھی بہت خامیاں ہیں اس قسم کی کوئی بات کر کے، یا ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی ڈسکشن کرنے کی، کیونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو جناب صرف اتنا کام آپ اور میں کر لیں، دیکھیں صرف اتنا کام یار آپ اور میں کر لیں، اس کے بدلے میں جناب ہمارا حق ہو گیا ہمارے اللہ پر کہ وہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فائدہ، کتنی بڑی بات آج میں نے پڑھی، آپ کو بتائی، آپ نے جانی، اور اب ہم اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔
اچھا جی، دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کانوں، میرا یہ فلک ٹی وی آپ کا یہ یوٹیوب چینل ایک فیملی چینل ہے، اسی طرح کی اچھی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس لیے مجھے فیور کریں، سبسکرائب کریں، اس میں آپ کی اپنی بھی فیور ہے، اس لیے میری حوصلہ افزائی بھی کریں، کمنٹس لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں۔ تھینک یو جی۔